اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سورہ ملک کی آیت نمبر 30، جس کا آپ ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ یہ تمہارا پانی اگر گہرائیوں میں چلا جائے تو کون ہے کہ اس کو بہتا ہوا پانی لا سکتا ہے۔ یہ آیت مجیدہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے وجود اور ان کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پانی یہاں پر استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جو زندگی، علم اور ہدایت کی علامت ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں پانی سے مراد، تمہارا پانی سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، اور ائمہ معصومین علیہم السلام خدا کے ابواب ہیں، ابواب خدا ہیں، یعنی ائمہ معصومین اللہ کی جانب سے علم، ہدایت اور فیض کا دروازہ ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی یہاں پر وجود رکھتا ہی نہیں ہے جو علم، ہدایت اور فیض کا دروازہ ہو سکیں۔ لہٰذا ائمہ معصومین ہی اللہ کی طرف سے علم، ہدایت اور فیض کا دروازہ ہے۔ کوئی دوسرا ایسا ہے نہیں کہ جو اللہ کے علم کی ہدایت ہم تک پہنچا سکے۔ یہاں پر ایک نقطہ کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ پانی کی گہرائی سے مراد امام زمانہ کی غیبت ہے، اور پانی کو واپس لانے سے مراد یہاں پر ظہور امام عجل اللہ فرجہ الشریف ہے، اور یہ کہ امام کے بغیر انسانیت کے لیے علم، ہدایت کا حصول ناممکن ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ ائمہ اہل بیت ہی انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں اور اللہ کے علم کے دروازہ ہیں۔ پس اس آیت اور روایت سے امام کا وجود، اس کی اہمیت اور ان کی غیبت کے متعلق ہمیں ثابت کرتی ہے، اور اسی طرح ائمہ اہل بیت ہی اللہ کی جانب سے ہمارے لیے ہدایت کا دروازہ ہیں۔ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 158، جس کا ترجمہ آپ ملاحظہ کیجئے۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب خود آئے، یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ جس روز آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لا چکا ہو، یا حالت ایمان میں اس نے کوئی کار خیر انجام نہ دیا ہو۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیات سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، اور ایک آیت سے مراد خود امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں۔ آپ کے قیام بالسیف یعنی تلوار اٹھانے سے پہلے جو افراد آپ پر اور آپ کے آباء و اجداد پر ایمان نہ لا چکا ہو، تو اس وقت اگر وہ ایمان لانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، تو اس وقت اس کا یہ عمل اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔